الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدر الجمل مشرق اساتذہ اکرام، حاضرین مجلس اور بچے گئے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس بزم میں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے نقشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار اور انگنت احسانات کیے ہیں اور ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت وقت ہے. قرآن سنت میں وقت کی اہمیت مختلف پہلوؤں سے بتائی گئی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. معزز سامعین کرام، اور وقت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مکی صورتوں کے آغاز میں اس کی قسمیں کھائی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ. قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، اور وہ ہے صحت، تندرستی اور فراغت. یعنی زیادہ تر لوگ نعمتیں پا کر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وقت پر ان کی قدر نہیں کرتے اور اپنے فارغ اوقات کو مختلف امور میں ضائع کر دیتے ہیں. صحیح بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان من علامات اعراض اللہ ان العبد ان يشغله بما لا ينفعه. بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اسے اس چیز میں مشغول کر دے جو اس کے لیے نفع بخش ہو. ہمارا اسٹائل کا کرا دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ وقت کے ضیاع کا ذریعہ موبائل ٹیلی فون ہے کہ جس میں ہر عمر کے لوگوں کو، چاہے وہ بچے ہوں یا جوان، چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا عورتیں، سب کو انتہائی مشغول کر کے رکھ دیا ہے. چنانچہ کئی لوگ اپنے پسندیدہ گیمز میں مشغول رہتے ہیں اور کئی لوگ موبائل فون کے ذریعے موسیقی سنتے ہوئے یا ویڈیو کلپس کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے قیمتی اوقات کو ختم کر دیتے ہیں. الغرض کسی نہ کسی طریقے سے موبائل وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا وسیلہ بن چکا ہے. میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، حالانکہ موبائل ایک وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، لہذا اسے اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کا ہی ایک ذریعہ سمجھنا چاہے، نہ کہ اسے ایک مستقل مشغلہ بنا لیا جائے کہ جس کی وجہ سے دیگر فرائض و واجبات میں شدید خلل پیدا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پرواہ ہو اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق پورے ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا: فتعالى الله الملك الحق. بس اللہ بہت بلند شان والا ہے، وہی برحق بادشاہ ہے.
یعنی اللہ تعالی جو حقیقی بادشاہ ہے وہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بے مقصد پیدا کرتا. لہذا لوگوں تم اپنے مقصد حیات کو پہچانو اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کی خاطر زندگی گزارو. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں فارغ اوقات جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم نعمت کی قدر کریں اور فارغ اوقات کو ایسے کاموں میں مشغول کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو. معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 1، شبابت قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2، وصیحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. نمبر 3، وغناک قبل فقرک، اور اپنی تونگری کو اپنی غربت سے پہلے. نمبر 4، وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے. نمبر 5، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. لہذا اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے پہلے کہ فراغت مشغولیت میں بدل جائے، پھر انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو دیگر کاموں میں مشغولیت کے بنا پر کچھ نہ کر سکے. برادران اسلام، وقت کی کچھ خصوصیات ہیں جن سے واقفیت ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ انہیں کی روشنی میں ہم وقت کا استعمال کر سکیں. تیز رفتاری وقت کی سب سے بڑی خصوصیت تیز رفتاری ہے. یہ بادلوں کی طرح گزرتا ہے اور ہوا کی مانند اڑتا ہے. خواہ وہ مسرت و شادمانی کے لمحات یا غم و حزن کے اوقات، اگرچہ خوشی کے ایام زیادہ تیزی سے گزرتے ہیں اور غم کے آہستہ آہستہ، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف متعلقہ شخص کا احساس ہوتا ہے. انسان کی عمر اس دنیا میں جتنی بھی طویل ہو جائے وہ بہرحال تھوڑی ہے، اس لیے کہ انجام کار اسے مرنا ہے، اس لیے کہ آخر اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شاعر پر جس نے کہا ہے: وَإِذَا كَانَ آخِرَ الْعُمْرِ مَوْتًا فَسَوَاءُ قَصِيرُهُ وَالطَّوِيلُ، اور جب عمر انسانی کا انجام موت ہے تو اس کا مختصر یا طویل ہونا برابر ہے. معزز سامعین کرام، موت کے وقت ہر انسان کو اپنی زندگی کے ماہ و سال انتہائی مختصر معلوم ہوتے ہیں. اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لمحات تھے جو برق رفتاری سے گزر گئے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. یہ وقت کی دوسری بڑی خصوصیت ہے. انسان کی زندگی کا جو دن، جو وقت اور جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا اور نہ اس کا کوئی بدل ہی ممکن ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے انتہائی مؤثر انداز میں اس کی تعبیر اس طرح کی ہے کہ روزانہ طلوع فجر کے وقت دن پکارتا ہے: اے آدم کے بیٹے، میں ایک نئی مخلوق ہوں اور تمہارے عمل پر گواہ ہوں، مجھ سے خوب فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ جانے کے بعد قیامت تک نہیں لوٹوں گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء و ادباء بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد دوبارہ ایام شباب کے لوٹنے کی تمنا کرتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے: الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المصیب، ایک کاش جوانی کسی دن لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا ظلم اٹھایا ہے. اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھے، ہمیں قیمتی فارغ اوقات سے بھرپور طور پر مستفید ہونے اور ذخیرہ آخرت بننے والے اعمال کا انجام دینے کی توفیق دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.